الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں ایمان والے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ، اور جو لوگ کلام پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تراویح کی نماز میں کلام پاک سنتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن پاک بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت کا مطلب سفارش، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ وہ آدمی ہے جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے تھے، ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا قیامت کے دن، پھر وہی روزہ عرض کرے گا، اللہ پاک اس نے ماہ رمضان میں کھانے پینے سے اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ تو اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کر لی۔ پھر قرآن پاک آئے گا اور قرآن پاک بھی وہی عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ راتوں کو پورا دن روزہ بھی رکھتا تھا، افطار کرنے کے بعد یہ شریر کے اندر اس کو تھوڑی انرجی وغیرہ آگے پیچھے ہوتی تھی، پھر بھی جب وقت تراویح ہوتا تھی تو یہ بندہ نماز کے لیے آتا تھا اور کلام پاک سنتا تھا۔ تو قرآن بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی فرمائے گا کہ قرآن تو میرا کلام ہے اور میں نے تیری بھی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لی۔ روایت سماعت فرمائے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے اس بندے کو کھانے اور پینے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا۔ کس میں؟ کیونکہ ہمارا روزہ دن کا ہی ہوتا ہے نا۔ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا نا وہ صحابی کا، کہ پہلے روزہ کا ٹائم ایک الگ ہوتا تھا اور روزہ کا جو ٹائم ہے وہ کافی لمبا ہوتا تھا، رات کو بھی روزہ ہوتا تھا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا تھا وہ افطار کھانے پینے کا وہی ٹائم۔ ابھی ہم جو سحری کرتے ہیں اور عشاء کے بعد جو آرام سے ناشتہ کھانا پینا جو کرتے وہ سب نہیں تھا۔ وہ تو ایک صحابی رسول تھے، غریب صحابی تھے، مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن گھر آئے، پورا دن روزہ رکھا 24 گھنٹے، گھر آئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ کچھ کھانا پکاؤ۔ تو کھانا بننے میں دیر ہو گئی اور جب وہ کھانا تیار ہوا تو عشاء کی اذان ہو گئی تھی، اور اس زمانے میں رولز تھا کہ عشاء کی اذان ختم ہو بند، عشاء کی اذان ہو جائے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ روزہ۔ اب وہ دوسرا دن واپس روزے کا چالو ہو گیا۔ وہ صحابی رسول نے خالی افطار کیا تھا، باقی کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب ظاہری بات ہے، انسان ہے جو کوئی مزدوری کرتا ہے اس کو کھانا پینا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے دوسرا دن بھی اس حالت میں روزہ رکھا۔ تو صحابی رسول مزدوری کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ صحابی رسول کا بے ہوشی کا واقعہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب دیکھیے یہ صحابہ کرام کے عمل بھی ہم غلاموں کے لیے آسانی بن گئے۔ سرکار کے صحابہ کے عمل یعنی ان کا بے ہوش ہونا، اللہ نے ان کی بے ہوشی کے صدقے میں ہمیں ہوش عطا فرما دیا۔ باقی ہم روزہ رکھ پاتے؟ یہ ابھی دیکھو نا عصر کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں یہ ہو رہا ہے، بہت یہ ہو رہا ہے، وہ کرتے ہیں نا سب۔ تو یہ اب ایسا 24 گھنٹے والا روزہ ہوتا تو کیا کرتے؟ عشاء کے بعد حالت خراب ہوتی کہ نہیں؟ لیکن وہ صحابی رسول کا کیا بے ہوش ہونا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہوش پیدا فرما دیا۔
وہ صحابی رسول بے ہوش ہو گئے، پورا واقعہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا۔ سرکار نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، انہوں نے سو گئے تھے تو ان کا روزہ دوسرا چالو ہو گیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سرکار نے فرمایا دوسرے دن بھی روزہ؟ کہا کہ ہاں، اب حکم شریعت تھی اس زمانے میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے تو میرے آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اب جیسے وہ صحابی رسول کا واقعہ میرے آقا کی بارگاہ میں گیا، سرکار بار بار آسمان کو دیکھنے لگے اور یہ انتظار کرتے کہ مولا میری امت کے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ سرکار کے عرض کرتے اللہ تعالیٰ اس قانون میں تھوڑی تبدیلی فرما، میری امت اس طریقے سے نہیں کر پائے گی۔ سرکار علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ تعالیٰ فوراً جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ آج سے اور ابھی سے روزے کی ٹائم میں چینجنگ، آج سے تبدیلی، اور روزے کا ٹائم صرف صبح سے شام تک، پوری رات کھاؤ پیو، ہم بستری کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا عمل، ان کا بے ہوش کیا ہو جانا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں عیش پیدا فرما دیا۔ یہ آپ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کا احسان اور اللہ کا فضل و کرم کتنا بڑا۔ اب وہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کرے گا مولا میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا۔ آج ہمارا روزہ ہے تو کوئی بھی آدمی کیسا بھی ہو، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے اور خواہشوں سے بھی دور رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرما لے گا، اور وہ شفاعت کیا ہوگی؟ بخشش، معاف۔ اب آپ روزہ رکھو اللہ معاف فرما دے گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو اللہ آپ کو معاف فرما رہا ہے، آپ نماز تراویح میں قرآن سن رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما۔ ابھی ایک مہینہ، اور ایک مہینے میں بھی آپ دیکھ لو، آج تو 20ویں تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم، پھر بچے 10 دن، اگر جو اللہ نے اور جلدی عطا کر دیا تو پھر 9 دن، 29 کا چاند جو نظر آ گیا، اس دن کا منظر اچھا خاصا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چاند ہو گیا، وہاں چاند ہو گیا، میرے واٹس ایپ پہ آ گیا، اس پہ آ گیا۔ تو خیر یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے بھی نوا، لیکن اللہ کا احسان دیکھیں آپ کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ثواب تو مل رہا ہے، جو ثواب ہے وہ تو ہمارا نامہ اعمال میں لکھا ہی جا رہا ہے۔ ایک جگہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر روزے دار بستر میں سوتا ہے تو وہ سونا بھی اللہ اسے عبادت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کون سا سونا؟ نماز کے ٹائم نماز پڑھتا بھی ہو، وہ نہیں کہ صبح آپ سو رہے ہو پھر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور جناب آپ سوئیں گے، پھر عصر کے بعد آپ اٹھ کر کے بالکل وہ والوو کی گاڑی کے ڈرائیور کی طرح بالکل فریش ہو کر کے آپ ڈرائیونگ پہ بیٹھے ہو، تو کیا روزہ آپ کا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ جو گاڑیاں چلتے ہیں نا ہائی وے پہ، جو نائٹ میں گاڑیاں، اس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہو، فل آرام کیا ہوا پورا دن، اور جب اس کی باری آئے گی اس سے پہلے وہ اٹھے گا نہیں، اس لیے اس کو رات کو آپ دیکھیں لشگریاں بہت فاسٹ چلتی ہے، ان کا بیلنس وغیرہ جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فل آرام کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی، جھونکا نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی ایک بات بن جائے تو اس کو آسانی رہتی ہے لشگری چلانا، نہیں یار یہ لشگری والے تو فاٹ نکلتے ہیں، کبھی دیکھتے بھی نہیں ہم چھوٹے کار والوں کو، وہ دیکھتے کیونکہ وہ فریش ہے، ان کے لیے رات دن کے مثل ہے، سمجھ گئے؟ اب ہمارے آدمی بہت سارے لوگ ایسا سحری کھائیں گے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، کھاؤ آپ اللہ کی نعمت، لیکن اس کے بعد نماز بھی پڑھو آپ، لیکن وہ جناب اذان ہو رہی اور بسترے میں چادر کھینچ رہے، اسی چالو کر رہے، پھر سو جائے، پھر عصر کے بعد آئیں گے ہاں اب تو روزہ ہے میرا۔ کیا روزہ آپ کا؟ یہ روزہ ہے آپ کا؟ ایک جگہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر روزے کی زحمت اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو وہ روزہ نہیں ہے، محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ ہاں روزہ رکھ کے آپ اے سی میں سو سکتے ہو، ناجائز گناہ نہیں ہے، لیکن اب نمازیں جا رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، جماعت جا رہی ہے اور آپ آرام سے ایک دم کھراٹے پر کھراٹے نورن علی نور کی طرح لیتے ہوئے جا رہے ہو، پھر عصر کے بعد آپ اٹھ کر آ رہے ہو، پھر آئے جناب بازار میں، ہاں روزہ ہے تو چچلے لے ہوئے، چکن چلین پھلا چلین، پھر وہ لے کے پھر آپ روزہ کھولا، کیا مطلب؟ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی نمازیں کم سے کم ادا ہونی ہو، کیونکہ وہ فرض ہے نا، وہ تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے،
اور ماہ رمضان میں تو اور زیادہ اس کی تاکید ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان روزے داروں کے بارے میں کہ جو لوگ تمام احکامات کی پابندی کرتے، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ جس بستر پر سوتے ہیں وہ بستر بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ رکھنا بظاہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، نفس پر گرا گزرتا ہے. اسی طرح دن بھر تھک کر رات میں قیام کرنا بھی طبیعت پر دشوار ہوتا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی آدمی روزہ رکھے گا، آسان تو ہے نہیں روزہ رکھنا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کو بہت آسان فرما دیا ہے. سمجھ گئے؟ یوں کوئی آسان بھی نہیں ہے صبح سے شام تک ایک قطرہ بھی اندر گلے میں نہ ڈالنا، اور کیسی بھی شدت کی پیاس لگی ہو اور سب کچھ سامنے آپ کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتیں، شربت، یہ وہ، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے. یہ آپ کا ایمان ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. باقی آپ نے عام دنوں میں نہیں دیکھا ہے کہ جب ہم دعوت میں جاتے ہیں اور کہیں تھال لگتا ہے اور دیکھتے ہو ادھر جا رہا ہے تو کیسا صبر ٹوٹ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، ابھی یار کب ملیں، کب کھائیں، اس سے تھوڑی چلتا ہوں، ایسے انداز میں کھڑے رہنے کا ہوتا ہے. نہیں بولتے لوگ؟ ہوتا ہے سب. میں بھی ایسا کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ کرتے ہو، سب ایسا کرتے. لیکن ماہ رمضان میں دیکھو سب کچھ آپ کے گھر میں ہے، شربت اعلیٰ سے اعلیٰ، ماشاء اللہ ایک ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے آپ کے گھر میں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کھانے ہیں، لیکن آپ توجہ نہیں دے رہے اس پہ. ہاں دسترخوان جب سجے گا اس وقت آپ کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کوئی توجہ نہیں. آپ کو پتہ ہے شربت رکھا ہے 3 4 طریقے کے، ہر ایک کے گھر میں الگ الگ سب نعمت، لیکن کوئی توجہ نہیں. یہ توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ نفس تو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کی وجہ سے اللہ نے آپ پر ایسا کرم فرما دیا ہے نا کہ آپ کو صبر عطا کر دیا ہے. آپ کا جی نہیں جاتا ہے. یہ روزہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو کل بروز قیامت روزہ اور قرآن پاک کو ہم سب کے لیے سفارش بنائے، اور اللہ تعالیٰ روزے کے صدقے میں، قرآن پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے.